نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم یعنی علم سیکھنے والے بنو، یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں اس وقت تک عالم نہیں بنتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے، یعنی صرف سیکھنا بھی کافی نہیں حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنا پر، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پہ بات کرو اور اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے۔ 24واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں، یا پھر یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں۔ تو یہ بدترین بات ہوتی ہے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنا۔ اسی طرح اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس حق واضح آیا، یعنی واضح دلائل کے ساتھ حق آ گیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا، تو حق کی تکذیب بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے اور جھٹلانے والے کا جرم اور اس کی سزا ذکر کرنے کے بعد سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے، سچ بات بتائے لوگوں کو، اور اپنے عمل، قول اور عمل میں بھی سچائی کا حامل ہو، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی تصدیق کرتے ہیں وصدق بھی، سچی بات کو سچ ماننا بھی، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انا کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو مانتا نہیں، مان کے نہیں دیتا۔ تو یہ انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں، لیکن جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہوں، خود بھی سچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے؟ سچائی کی تصدیق کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے، اس کو سچ کہے،
تو یہی لوگ دراصل متقی ہوتے ہیں، کیونکہ تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے. اور سچائی کی جہاں تک بات ہے تو سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. تو جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا جزا بتائی گئی، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں، یعنی جب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے تو انہیں وہ ملے گا جو وہ پسند کریں گے. نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے محسنین کا. محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہو. تو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے تو حدیث جبریل میں مل احسان کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ محسن کا کردار ہوتا ہے، یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی محسن ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ احسان کہلاتی ہے. تو محسنین کو کیا ملے گا قیامت کے دن؟ جو وہ طلب کریں گے، جو وہ تمنا کریں گے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں. کیونکہ چاہے کوئی محسن ہو، متقی ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اس سے غلطی نہ ہو. یہ ناممکن ہے، اس سے غلطی ہوگی. ہر انسان سے کوئی کتنا ہی نیک اور پاک باز کیوں نہ ہو، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے، بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں. لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. غیر اللہ سے ڈرنا مشرکین کا طریقہ ہے. تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی رسک لے، تو اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گا نہیں، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے. جیسا کہ اس مشہور واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے ایک درخت کے سائے تلے، اور آپ کی تلوار آپ کے اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی. تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ. تو آپ سوچئے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جب سر پہ ایک شخص تلوار لہرائے کھڑا ہے تو اس وقت انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں. لیکن انبیاء کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ جس میں واقعی کامل ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر توکل بھی ہوتی ہے، کیونکہ توکل بھی ایمان کا حصہ ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام.
اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. ان کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو بنایا ہے. تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور کر سکتے ہیں؟ نہیں. یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. سورۃ الزمر جو ہے اس میں توحید کا سبق ہے، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے. اور اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بھی یہاں سکھا دیے گئے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ توکلت قل حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے. یہ ایک مبارک کلمہ ہے، یعنی یہ کلمہ جو ہے حسبی اللہ ایک مبارک کلمہ ہے. مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے. ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر، یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا مانگی. ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو لوگوں سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. تو دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو کر رہی. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسے وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے اور پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے. تو یہاں پر انسان کو ہمیشہ اللہ سے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ وان تظلم او تظلم وان اظلم او اظلم. اور اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا اور آخرت کے، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے اور موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے. اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے اور نہ ہی اور کچھ کام کاج کر پاتا ہے، اور وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے. اسی بنا پہ وہ بعض اوقات مرے ہوئے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے، تو وہ اس کی وہ روح ہوتی ہے
جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ سوتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں اٹھتے، یعنی سوتے میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں ہوتی ہے. اور یہاں آخر میں جو بات فرمائے گی کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں. تو مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے. ایسے ہی جیسے اللہ دوبارہ دنیا میں روح بھیج دیتا ہے نیند سے جاگتے وقت، تو وہاں قبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا اور انسان قبروں سے باہر نکل آئے گا. یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا، پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا، قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے. تو انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اور اسی طرح جب سونے لگتے ہیں تو ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها یا فاغفر لها، دونوں طرح آتا ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پہ رحم کرنا، یعنی اگر روح واپس نہیں لوٹائی تو رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو پھر سفارش کیسے کریں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس بات پہ گھٹتا ہے اور کس پہ خوش ہوتا ہے. کیا اللہ کے ذکر پہ تو نہیں ہمارا دل گھٹتا؟ ہاں اتنی دیر اللہ کی باتیں سننی پڑے گی یا پڑھنی ہوگی یا کرنی ہوگی کوئی. لیکن دوسری طرف مومن جو ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ دل لگا کے وہ بات سنتا ہے. اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر پر ان کے دل گھٹ جاتے تھے. اور یہ ہر انسان پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر آتے ہی اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی. یعنی آپ دیکھیے اپنی عام زندگی میں بھی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذکر سے بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی پسندیدہ ہیں. اور کون سی چیزیں ہیں جن کا نام سنتے ہی آپ کے اندر ایک وحشت اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کی دلچسپیاں کتنی ہیں. تو ایمان والے جو ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز بذات خود ذکر ہے، نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، پھر صبح شام کی اذکار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ساری ایک کتاب ہے، دعا کیجیے، چھوٹی سی کتاب ہے اور اسٹال پہ اویلیبل بھی ہے. اس میں دن میں اور مختلف مواقع پہ جو دعائیں مومن کرتا ہے، قرآن کی دعائیں، سنت سے دعائیں، والدین کے لیے دعائیں، بخشش کی دعائیں، آئینہ دیکھنے کی دعائیں، اور بہت سی دعائیں جو انسان کو کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں سمجھتی ہوں ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی موقع کی مناسبت سے وہ دعائیں نکال کر انسان پڑھ سکتا ہے، یا روٹین میں بھی انسان تھوڑی تھوڑی کر کے روز ان چیزوں کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے.
قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو پائس پری ڈیسیسرز اسلاف جو تھے وہ اس آیت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور کل جائیں اور وہاں دیکھیں تو وہ اچھے کاموں میں شامل ہی نہیں ہوئے ہوں. مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے. انٹینشن کی وجہ سے ہو گئے یا طریقہ غلط تھا یا کوئی بدعت تھی. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا ان پہ توبہ نہیں کرتے، لیکن کل کو وہی بہت بڑے بن سکتے ہیں. سفیان ثوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے. یہ آیت ان کے بارے میں ہے، یہ ان کا قصہ ہے. اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے، گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں کہ سب اچھا ہے اور ہم نیک ہیں اور اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے اور قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا اور آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے. کس کو پتا؟ تو انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری پرسیپشنز جو ہیں وہ درست نہیں ہوتی. ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اور جو کام وہ کر رہے ہیں اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے. اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے. بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو اس بنا پر ہے کہ میں اس کا تجربہ رکھتا تھا، میں نے اس پہ محنت کی اور یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی تھی تو اس وجہ سے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالی یعنی ہر نعمت جو ہے ایک آزمائش ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ہمیں اگر نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پر اب جو پڑھ لیا سن لیا عمل کتنا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نکتہ نہیں جانتے، یہ سمجھتے نہیں کہ نعمت آزمائش ہیں اور انسان کا امتحان ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کے پھر پکڑتا بھی ہے. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے. یعنی پہلے لوگوں کو بھی اپنے علم اور ہنر اور فن پہ بڑا مان تھا، لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں. چنانچہ اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے. اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے. اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا، تو اس بنا پر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 100 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا تھا جب اس کے دل میں شدید ریگریٹ ہوئی اور اس نے توبہ کے لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا کہ میں اس گناہ سے بہرحال نکلنا چاہتا ہوں، اور وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اپنی اس برائی کو دور کر سکے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کا حکم مان لو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ یعنی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بار بار پلٹنا چاہیے، بار بار اپنے اسلام کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، من قبل، اس کی پیروی کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کرو، اس سے قبل کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض اوقات اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کہ کس وقت یہ پرندہ یہاں سے اڑ جائے، ہمارے اندر سے نکل کے روح چلی جائے اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو اس لیے انسان کو جو مہلت ملی ہے، جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے، یعنی جب مصیبت سامنے آ جائے، موت سامنے آ جائے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے تو دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کو بس ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ یا یوں کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، یعنی تو نے مان کر ہی نہیں دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوگا نا، اسی بات سے شروع ہوا ہے، پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور یہاں اس کی سزا بتا دی گئی کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ یعنی بہت ہے۔
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے، سب چیزوں کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، اس کی منشا کے مطابق یا نہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی شرک کا گناہ کسی سے بھی قابل قبول نہیں، تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی، اور وہ کب نکالے گا؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ شرک ہے کیا، کیونکہ اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان؟ تو اس لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کون سی چیزیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں اور کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے، ان باتوں کا خوب علم ہونا چاہیے، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ تو چاہے سزا دیے بغیر معاف کر دے یا سزا دے کے معاف کرے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان جان لے تو پھر وہ اس کے اندر لازماً اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے، وہ اس کے آگے جھک جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اگر ان کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لے پھر کیا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے پھر نہ جھکے۔ تو یہ اللہ کی ناقدری ہے، اللہ کو پہچاننا نہ پہچاننا ہے کہ انسان پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ تو اللہ کے سامنے تو کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہا کریں کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی، اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، بک آف ڈیڈ، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تفصیل بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں حساب ہے کہ نہیں، اور ملاقات ہے کہ نہیں، اور جنت ہے کہ نہیں، اور جہنم ہے کہ نہیں، یقین ہی نہ ہو اس کے اندر، تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے؟
تو اب یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اس دن زمین کیسی ہوگی اور کس طرح نامہ اعمال رکھا جائے گا اور کس طرح انبیاء اور گواہ آ جائیں گے اور پھر ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہو. یعنی جب آپ میدے کو بیلتے ہیں نا سموسے وغیرہ بنانے کے لیے تو وائٹ سی جو ٹکیا بنتی ہے، اس طرح پلین بالکل سموتھ صاف ستھری زمین ہوگی جس پہ ہر شخص کھڑا ہوگا، بس اتنی سی جگہ ہوگی اور کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، اور روشنی بھی ہوگی وہاں. تو پھر ہر شخص کے اعمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز پر واضح بھی ہو جائے گی. ہم سب کو اس جگہ سے گزرنا ہے، یہ سب دیکھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں. کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کے کھڑا کریں، کبھی کسی جگہ کھڑا کریں، تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ ہوں. ہمیں پہلے سے پتا یہ تو ہونا تھا، یہ تو رب کا وعدہ تھا اور یہ تو سچا وعدہ تھا. تو جو لوگ اس طرح اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اس دن کے لیے پھر ان کو کوئی ہول نہ ہوگا، وہ امن میں ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ کرنے آئیں گے تب زمین اس کے نور سے روشن ہوگی. زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ سورج چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اور یہ سورج جو ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورج حشر میں بالکل قریب آ جائے گا، تو یہ اس وقت ہوگا جب سورج مخلوق یعنی جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا، ابتدا میں نہیں. اور ہر شخص جو اس نے عمل کیا ہوگا اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اور جب ان کا کام مکمل ہوتا ہے، ان کا ویک مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ان کو سیلری ملتی ہے، تو وہ ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے، ان کی مزدوری ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال کی اجرت ہمیں دی جائے گی، پورا پورا بدلہ، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن کے لیے جو اعمال کر رہا ہے ان میں وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا کمیٹڈ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے؟ کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خود سے پڑھ سکے، تو اس لیے پڑھ کے سنانے کی جب بات کی گئی تو حجت ہی تمام کر دی گئی. اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا. اب یہ ہے کہ کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے، یعنی جس طرح کے مجرم ہوں گے وہ ایسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے. اسی طرح متقی لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے، کوئی مقربین ہوں گے اور کوئی صالحین ہوں گے اور کوئی انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے. تو جنت کے بھی مختلف درجے ہیں اور مختلف لیولز ہیں، اور پھر جیسا جس کا عمل ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، انہیں کہا جائے گا یعنی جہنم والوں کو کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں جنتیوں کے گروہوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ بنیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے،
اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے. ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے. ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا، نہ باہم دشمنی ہوگی. یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات اور نہ زبان پہ کوئی بات، کوئی کلیشز نہیں ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا. پھر جنت کا داروغہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا، مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی آپ ہی ایک طرح سے افتتاح کریں گے، اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے اور پھر آپ کی امتی ساتھ داخل ہوں گے. اور اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. اتنی چوائسز ہوں گی ہر جنتی کے لیے کہ جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا. دنیا میں اگر آپ کسی اچھے جگہ پر ہالیڈیز کے لیے جانا بھی چاہیں تو پہلے آپ کو پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ساری اس کے ریویوز دیکھتے ہیں، پھر بکنگ کراتے ہیں، پھر فلائٹس، اور پھر کبھی فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں. کیا کیا مسائل ہوتے، کتنے ترددات ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہنچ کر بھی بعض اوقات آپ کو اپنی پسند کا ویو نہیں ملتا، کمرہ نہیں ملتا، پسند کا ویدر نہیں ملتا، کئی چیزیں. یعنی وہ تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار ترددات لگے ہوتے. لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی تھکاوٹ نہیں، اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملتا چلا جائے گا. اور یہ کس کا اجر ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. اصل بات ہے عمل کی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی سراؤنڈ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اور سب کہیں گے وقیل الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی. آسمان والے، زمین والے، نیک اور بد، جن و انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے. تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا. مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. جنت میں داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور جنتیوں کا تو پھر کھانا پینا ہی یہی ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اہل جنت اس میں کھائیں گے جنت میں اور پیئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، اور نہ ہی ناک سے ریزش گرائیں گے. کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی بیڈ ڈسکریشن نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ یعنی جو کھانا اندر لے کے جائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا. ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے. سانس کو اللہ نے الہام کیا، اسی لیے خود ہی خود کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو کھینچنا نہیں پڑتا. اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا. یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسی رواں ہو جائے گی. کچھ لوگ دنیا میں بھی اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ تسبیح پھر اٹکتی نہیں، چلتی چلی جاتی. آپ دیکھیں کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو سبحان اللہ تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے. تو آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان چلتی ہے. کیونکہ کچھ دن ہوتے ہیں جن میں انسان تسبیح کرتے کرتے سوتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب زبان اٹکتی ہے. تو سوچے کریں کہ آج اٹکی کیوں ہے؟ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی کمی تو نہیں کی، کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ زبان اٹک رہی ہے.
اور توفیق نہیں ہو رہی مجھے. سورۃ غافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو غافر بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آپ نے دیکھو گا اکثر صورتوں کے شروع میں آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ پڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے دو رحمتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ہم جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، حج عمرے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے. ڈیلی بیسس پر توبہ ہونی چاہیے. ایک دن منہ نہ دھوئیں تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا. ایک دن تجربہ کریں، جب نماز نہیں پڑھنی تو منہ نہ دھوئیں، پھر کیسا دن ہوگا. ایسے لگے جیسے کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو جب بھی دل تنگ ہو، جب بھی دل پہ پریشانی ہے، اکیلے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا روئیں، اللہ سے باتیں کریں، معافی مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول کرتا ہے، غافل دل کی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں سے کہیں ہوتا ہے. اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی. اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے. توبہ کرنے والوں کو بخش دے، سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. تو کون ہے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں؟ وہ کتنے بڑے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک، یعنی یہاں سے لے کے نیچے کندھا، یہ بس اتنی سی جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے. اتنی لمبی گردنیں ہیں صرف ان کی. تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. عرش ساری مخلوقات میں سے، زمین اور آسمان اور کرسی، ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے. ساری مخلوقات کا چھت ہے وہ ایک طرح سے. تو فرشتے یہاں پر فرشتوں کی اور عام فرشتوں کی نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں.
نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا اگر وقت اجازت دے کام اور فرصت کی، کہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوتا ہے کہ ان کے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سکون سے نماز کے بعد کے اذکار کرنے چاہیے، الا یہ کہ واقعی حقیقی مجبوری ہو، کوئی بہت جلدی ہو. لیکن دن کی ہر نماز ہی تو جلدی نہ ہو، کوئی تو اللہ کے لیے بھی ہو. تو جتنی دیر انسان مصلی پہ ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. پھر ہے باوضو ہو کر سونا. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت کرے تو صبح تک کرتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کی بات سکھانا، خیر کی بات دوسروں کو سکھانا، چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں، یا جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے اور باقی مخلوق جو ہیں وہ دعائے خیر کرتی ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اصل میں عربی میں لفظ لا یصلون آتا ہے جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو ایک ہی لفظ چل جاتا ہے. لیکن جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو دعا نہیں کرتے، وہ تو دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، ہر جگہ اور خیر پھیلائیں، اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور گھر والوں سے کریں. پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. اور وہ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی، یعنی جو نیک ہیں ان کو بھی. بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے. اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو اللہ سب کو نیک بنا دے تاکہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں آخرت میں، اور انہیں برائیوں سے بچا لے. اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے، ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تو obviously وہاں سے تو اب کوئی نہیں نکلے گا، جہنم میں تو پکڑے گئے. جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو. لہٰذا اللہ کو خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے کہ تم ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، یعنی قیامت کے دن سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور
اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر تو وہ ہو گئی. اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. نو ون نوز. اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے. اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے. یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو بس دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور اس کے اوپر پانی، اس کے اوپر عرش ہے. جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیانی فاصلہ جو ہے 100 سال کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، یعنی فردوس سے بھی ابو. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو. میں سوچتی ہوں حضرت آسیہ کتنی عقل مند تھی، انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اپنے پاس قرب چاہیے تھا نا رب کا. حالانکہ دنیا میں اس کو کون سی نعمت تھی جو نہ ملی ہوئی ہوگی، وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اس کی چاہت دنیا نہیں تھی، اس کی چاہت جنت تھی، اور جنت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے. یعنی جنت کا بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے اور رب اس سے بھی بلند ہے. اور عرش کے اوپر ایک کتاب بھی ہے، کون سی؟ لوح محفوظ. یس. تو جب ہم اللہ کے بارے میں سوچیں نا تو اس طرح سوچا کریں کہ اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا 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 اتنا، یعنی کہ امیجنیشن میں بھی بلندی لایا کریں. پھر آپ کے دل میں ایک ہیبت بھی آئے گی، پھر آپ اس کے آگے جب جھکیں گے تو واقعی جھک جائیں گے. لیکن ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی دوست کے بارے میں، بس ایسی کیئر لیسی باتیں. ایسے نہیں کر سکتے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. بلند عرش پر بلند اس اعتبار سے بھی، اور عظمت والا یعنی اس کی شان بڑی عظمت والی ہے. جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی، اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے. آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا. بار بار یہی بات کی جا رہی، جو کر کے آؤ گے وہی ملے گا. ہم میں سے ہر ایک سوچے کر کیا رہے ہیں. کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. تم لائے نہیں کچھ کر کے تو پھر ملے کیا؟ اور اے نبی انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو جو سینوں نے چھپا رکھی، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں، برے خیالات، ان کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے. چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، باریک ہو، لطیف ہو یا موٹی ہو، سب کچھ اس کو پتا ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور اللہ سے حیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھیں اور چھپ کر بھی برے کام نہ کریں. اور ایک اور بھی کہ انسان کسی حرام چیز پہ نظر نہ ڈالے اور چھپ چھپ کے حرام چیز کو نہ دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے. یعنی بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ عورتوں کو تاکنا، گھورنا، تاڑنا.
تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے شرم کھا کے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں، لیکن جب کنکھیوں سے وہ دیکھتے ہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے، یعنی ویسے غلط کام کر رہا تھا لیکن جب کوئی دیکھے تو فوراً اس سے ہٹ جاتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے تو پھر نگاہ اٹھا کے وہ بری چیز دیکھتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے. اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے، یعنی وہ جو وما تخفی الصدور ہے، کہ اس کے دل کی خرابی بھی جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ ٹیکسٹنگ، وہ ٹیکسٹ میسیجز، وہ ٹیلی فون کالز، وہ چھپی دوستیاں، چھپ کے کی ہوئی ملاقاتیں جو حرام درجے میں آتی ہیں، وہ کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہیں؟ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے انسان کے تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، اور یہ اللہ کا ڈر ہی چھڑا سکتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. یعنی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے، لیکن یہ ناموری، یہ شہرت، یہ کارنامے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، نیز ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا، جھٹلا دیا. پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. مگر کافروں کی یہ چال ناکام ہی رہی. اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں خود موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے. مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارے دین کو بدل دے، مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا، یعنی تمہارا لائف سٹائل. دین سے مراد صرف عقیدہ نہیں ہے، لائف سٹائل بھی ہے. یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا. اب تک تو وہ چپ تھا، دل میں ایمان تھا، لیکن اب اس نے ڈکلیئر کر دیا. کہنے لگا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا. وہ ایسے ہی کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا، اس کے پاس دلائل ہیں. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا. اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو. اب یہاں سے اس رجل مؤمن کی سپیچ شروع ہوتی ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں علل اعلان نڈر ہو کے سب کے سامنے اب کی. اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے. فرعون بھی اپنے آپ کو بھلائی پہ سمجھتا تھا، حق پہ سمجھتا تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کو اس کا نفس کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھے. اسی بنا پر پھر قیامت کے دن جب اپوزٹ ریزلٹ سامنے آئیں گے تو انسان حق کا بکا رہ جائے گا. اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا رسولوں کے مخالف جماعتوں پر آیا تھا، یعنی پچھلے رسولوں کی.
جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اے میری قوم، میں تم پر آہو فغاں ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوں، مرتاب۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ یہ چیز اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ اس زمانے میں راکٹس تو تھے نہیں، تو اس لیے بلند عمارت بنانے کا کہا، لیکن ایک عمارت زیادہ سے زیادہ بھی کتنی اونچی ہو سکتی؟ وہ آسمانوں تک تو انسان کو نہیں لے جا سکتی، لیکن پھر بھی اس کو کتنا مان تھا اپنی تعمیرات پر، اور کتنا فخر تھا اپنے ان سب چیزوں پر، اور کتنی ڈٹائی تھی حق کے انکار پر۔ اس طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم، میری پیروی کرو تو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اب اس نے فرعون کا مقابلے پر لوگوں کو حق بات کی تلقین کی۔ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، اور ہمیشہ کے قیام کا گھر آخرت ہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے بس، اور اصل ٹھکانہ، اصل گھر تو وہاں ہے، آگے ہے۔ جو شخص برائی کرے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان دنیا کے گھروں میں اتنے مشغول اور اتنے محو ہو گئے ہیں، ان کو سجانے بنانے میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پاتے، سوچتے رہتے کچھ کریں، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے، کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجیے، تاکہ اگر آپ ڈھیلے پڑنے لگے تو آپ کو کھینچ لیں اور آپ اپنے رستے سے نہ ہٹیں۔ مثلاً آپ کسی قرآن کلاس سے بن جاتے ہیں، کسی کورس کے ساتھ بن جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان تھکا ہو، ہارا ہو، کچھ ہو، پھر ہر حال میں اٹھتا ہی ہے، جاتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھ کے کرتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات پلے لے کر آتا ہی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ نیکی کے رستے پہ سفر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان مجلسوں کو، ان علم کے ذخیروں کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا اپنے طرف اتنا کھینچتی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، پھر انسان دور سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آخرت کی تیاری، آخرت کے گھر کو یاد رکھنے کے لیے انسان اللہ کی کتاب سے جڑا ہی رہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، ایک کے بدلے ایک۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہ اصل کرائیٹیریا ہے، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا، یعنی صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی دیا جائے گا۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی فرعون کے رستے کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی آگ کے ساتھی ہیں۔ کتنی زبردست نصیحت ہے۔
جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو شعوری طور پر یہ دعا مانگا کریں، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، آخر تک دعا ہے۔ پھر اسی طرح وہ دعا بھی جس میں آتا ہے کہ وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، ٹوٹل ریلائنس تجھ پر ہے۔ ظاہر کہتے ہیں نا بیک کو میں نے تیری طرف لگا دیا، یعنی میری ٹوٹل ریلائنس آپ کی، میں نے پوری ٹیک ادھر ہی لگا دی، پورا کا پورا بھروسہ تجھ پر ہی ہے، اور اسی میں میں کمفرٹیبل ہوں۔ یعنی جب انسان کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا دیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا، اب وہ کرے گا، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، باقی اس کے ذمہ۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں اللہ نے ان سے اسے بچا لیا۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے جابر بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی تبلیغ کرنا اور بچ جانا، اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گھر گئے۔ برے عذاب میں، برا عذاب کون سا تھا؟ سمندر میں ڈوب کے مرے تھے۔ ڈوب کے مرنا جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ مرنا ہے، کیونکہ ڈوبنے والے کی سانس جب بند ہو جاتی ہے تو دوبارہ سانس نہیں آتی، سانس آئے تو ساتھ پانی اندر چلا جاتا ہے، کبھی وہ پھر پانی پہ تیرتا ہے، کبھی ہوتا کھاتا ہے، کبھی موجوں کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنی ہلاکت کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا۔ پھر زندہ ہو یا مردہ مچھلیاں کھا لیتی ہیں، سمندر کے جانور اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یہ بہت ہی اذیت والی ایک طرح سے موت ہے۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے، اونچائی سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کے مرنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ مرد مومن بچا لیا گیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوتی ہے؟ یہ برزخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو آل فرعون آگ پہ جاتی ہوئی دکھائی گئی تھی کہ برزخ میں صبح شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جس دن یا اس سے قبر کے عذاب کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے قبر کا عذاب؟ تو یہ آپ دیکھیے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے۔ وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو قبر کی زندگی برحق ہے، وہ دنیا جیسی زندگی نہیں، وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں بھی انسان کو صبح و شام اس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے آل فرعون صبح و شام پیش کی جاتی ہے نا، تو قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ، اور جہنمی ہو تو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا۔ تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلا مرحلہ ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ کینسر نہ ہو، یا اللہ کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اور ہمیں محتاج نہ کرنا، بڑھاپے سے ڈرتے ہیں۔ یہ جب تک زندہ ہے زندگی میں پیش آنے والی ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، قتل سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اور وحشت والی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مرنے کے فوراً بعد یا موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے ان کے بارے میں نہیں ڈرتے، پھر موت کے بعد جب قبر میں اتارے جائیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے، قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے۔
یعنی دنیا میں اگر ہم کسی کو جیل خانے میں دیکھ لیں اور بدترین قید خانے میں دیکھ لیں تو ڈر ڈر کے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، ہماری روح فنا ہو جاتی کہ کتنی اذیت میں ہے. اور ہم اپنے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے کہ قبر بھی تو ایسا ہی جیل خانہ ہے نا. اگر اچھے کام نہ کیے، اگر اچھے کیے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگانا تاکہ 2 لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے. اور یاد رکھیے بعض اوقات تو استغفر اللہ اپنے ہی بچے چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، ماں کی بات باپ کو لگائی، باپ کی بات ماں کو لگائی، اور خوب ان میں لڑائی ڈلوائی. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، گھروں کے اندر اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ عادتیں گھروں سے ہی چلتی ہیں، پھر انسان جہاں بھی ہوتا ہے نا وہ اس کے اس طرح کی بیڈ ہیبٹس بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہیں. پھر جب تک وہ کر نہیں نہ لیتا انسان اس کو، تو اس کو لگتا ہے میں نے کچھ کام نہیں کیا. کیونکہ چغل خوری سے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے. اور کیونکہ دوسرا شخص بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، عام طور پر ماں باپ توجہ سے نہیں بات سنتے. بچہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو کہتا ہے نا ابا یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، ہیں کیا کہہ رہے تھے، اب وہ انجوائے کرتا ہے، اچھا یہ بات، اس سے میں اپنی ماں کی توجہ لے سکتا ہوں، تو اس کو بھی مزہ آنے لگتا ہے. پھر اس طرح ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے غلط کام کرنے کا. تو ان میں ایک شخص چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کموڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ بعض اوقات چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو استنجا صحیح سے کرنا چاہیے. اور جب دوزخ میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع فرما تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ بڑا بننے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے. تو وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے. ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. یہ کتنی خوشخبری ہے، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، کوئی ایکسکیوز کام نہ آئے گا، اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنا دیا، کتاب کا وارث بنا دیا. کیا وہ اس کو سنبھالیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیم کو عام کریں، اس کے مطابق اپنے قوانین بنائیں. ہدم و ذکریٰ لأولی الالباب، جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. کئی دفعہ آ چکی ہے نا یہ بات، صبح و شام تسبیح کرنا. امید ہے آپ اس کا بطور خاص اہتمام کرتے ہوں گے کہ جتنا بھی مصروفیت کا وقت ہو، مغرب سے پہلے پہلے اور دعاؤں کے ساتھ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کا معمول لازمی طور پہ بنانا ہے. اور اسی طرح صبح بھی سورج نکلنے سے پہلے. اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی، چھوڑے نہ، قضا کر لیں. جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں. لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے.
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کیا تو وہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا. وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا یکساں نہیں ہوتے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کے پاس روشنی ہوتی ہے اور دوسرا اندھیرے میں ہوتا ہے، دن کی روشنی میں بھی وہ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وہ اور بد کردار یکساں نہیں ہوتے، مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. قیامت آنے والی ہے تو یہ اس کی نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ قیامت بہرحال آنی تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی کچھ علامتیں بتائی تھی. آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے نا، مجلس میں جاتے ہیں، کسی شادی وغیرہ پارٹی میں جاتے ہیں تو بعض اوقات نام لے کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو بس اسی خاص بندے سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور باقی جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ان کو جانتے نہیں، پوچھتے بھی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان سب کے ساتھ سلام دعا رکھے. اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، کاروباری مواقع یعنی زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہوگا. پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل. پھر اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا، اور بے شمار نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. اس پر کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کو پڑھ کے انسان کو اپنے اندر سے بری باتیں نکال دینی چاہیے اور اچھی ڈال لینی چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یاد رکھیے دعا عبادت ہے، اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دعا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی، اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. پس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. اور دعا 3 طرح قبول ہوتی، یا تو ویسے ہی فوراً جو وہ چاہتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی، یعنی جس درجے کی دعا ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے، یعنی وہ زیادہ دے سکتا ہے. اللہ وہ ذات ہے، لیکن یہ دیکھیں نا کہ جب انسان بندوں سے مانگتا ہے تو بندے تنگ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ پتا ہو کہ جب فون کرتا ہے کچھ مانگنے کے لیے کرتا ہے تو آپ اس کا نام دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ اب پھر پتہ نہیں کیا مانگے گا. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ کوئی مانگے اور خوش ہوتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے. یہ ہے تمہارا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت عمدہ صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. یہ ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے. وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آپ ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں،
اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں. هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے. پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، یہ ہے اس کی طاقت. یہ طاقت اس کے سوا ہے کسی میں؟ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ ان لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. حسن بن نبی حسن کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا تھا اور ان کو پھر پکڑ لیا گیا، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، بھاری کریں گی ان کو، یعنی وزنی ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا. اور کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان پر اور بھڑکا دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی. اللہ ہم سب کو بچا لے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے. جھوٹ بولیں گے. اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے. پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اکڑ کر چلتے تھے. اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے. بس اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں اور انہیں بعد میں عذاب دیں. آخر کار انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال بیان نہیں کیا. اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ خود لا سکتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو. نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پہ سوار ہو کر پہنچ جاتے ہو. نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی اللہ نے تمہاری سواریوں کا کیسا کیسا بندوبست کر رکھا ہے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو کام وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں. پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے. اللہ اکبر. آج بھی تو یہی حال ہے نا. قرآن ہے، قرآن کی تعلیم کا انتظام بھی ہے، لیکن اکثر لوگ خود مسلمان بھی اسی علم میں مگن ہے جو دنیا کا ہے، کیونکہ دنیا کے فائدے چاہیے نا، اور قرآن کو پس پش ڈال رکھا ہے بعد میں صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملے، جتنی جلدی ملے، قرآن کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے. اس کی تجوید بھی سیکھے، اس کو صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے. پڑھنا آئے گا تو پھر اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ بھی آئے گا، لیکن سمجھنا اور اس کے اندر مشغول رہنا یہ بڑا ضروری ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایسا نہ ہو. اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا.
تو آپ دیکھیے کہ یہ مجھے یہ نظر آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے لیے بھی ویکینڈ پہ سیٹرڈے کا پروگرام ہوتا ہے. آج کل 29 جز چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سپٹمبر سے پھر نئی کلاسز شروع ہوں گی. فلائر موجود ہے, سب لے کر جائیں, دیکھیں اور پیار سے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو پکڑ لیں. جو جو بڑے ہوتے ہیں پھر اپنی منمانی کرتے ہیں اور ہاتھوں سے نکلتے جاتے ہیں. اور صرف ان کو پڑھانا کافی نہیں, آپ کا اپنا کسی نہ کسی طرح پڑھتے رہنا, قرآن میں مشغول رہنا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے بہت کچھ آپ سے سیکھتے ہیں. کل میرے بچے نے مجھے کہا, مجھے بڑی حیرت تھی, کہنے لگا آپ میرے لیے کتاب کی طرح ہیں کہ جس سے روز میں کچھ پڑھتا ہوں. یعنی آپ روز مجھے کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں, اور وہ سکھانا کوئی فارمل نہیں ہوتا کہ ہم یعنی باقاعدہ کچھ ٹیچ ہی کریں, وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن بچہ ایک بات کرتا ہے تو آپ اس بات کے جواب میں جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, یا اس کی اصلاح ہوتی ہے, یا اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, یا وہ کوئی نئی بات آپ سے سیکھتا ہے. تو یہ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف کھانا پرووائڈ نہ کرے کہ ان کو اسپون فیڈنگ کرتی رہے, وہ ان کو علم کی روحانی غذا بھی دے اور آسان طریقے سے دے. اور یہ جبھی آپ دے سکتے ہیں کہ جب آپ خود بھی پڑھے لکھیں. تو اس لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو کورسز شروع ہو رہے ہیں, انگلش تعلیم القرآن, اردو تعلیم القرآن, ویکینڈ پروگرام, ان سب کے اندر آپ دیکھیے کہ کون کون سے کورسز ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں اور کہاں آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں, یا دور ہے تو کہیں اور جہاں آپ کو میسر ہے. یا پھر یہ کہ الہدیٰ نے ایک ایپ بنائی ہے, ابھی اس پر اینڈرائڈ پر یہ دستیاب ہے, جلد ہی آئی فون پر بھی ہوگی. ای لرننگ ایپ ہے, تو ورنہ ویب سائٹ بھی اس کی موجود ہے. اس میں جا کے آپ خود اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ کو لیسن ملیں گے, پھر آپ ایگزام دے سکیں گے, پھر آپ کو رزلٹ ملے گا, پھر اینڈ پہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے, وہ ایسی ایپس سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ہم فون کے ساتھ تو کمیٹڈ ہیں ہی, تو کیوں نہ اس سے ہر روز کوئی علم حاصل کریں. اول تو ہمیں نیک صالح صحبت چاہیے, دوست چاہیے, لوگ چاہیے. خالی علم کافی نہیں ہوتا, انسان چاہیے ہوتے ہیں کہ جو پھسلنے لگے, بگڑنے لگے تو پکڑ کے لے آئیں. اور یہ دوستوں پر ایمان ہوتا ہے, انہی کے ہاتھوں ہم قابو آتے ہیں, ورنہ گھر والوں کی تم کم ہی سنتے ہیں. پھر فرمایا, اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے, اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں. مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. موت کے وقت کوئی چیز فائدہ نہ دے گی. یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے, اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. سورۃ فصلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم, یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا ہے, رحیم نے نازل کیا ہے, جس کو پڑھ کر رحمتیں پائیں گے آپ. ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, عربی زبان میں ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے, مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں. فہم لا یسمعون, اس کو سنتے نہیں. قرآن کو سننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ سن کے کانوں کے راستے دل پہ جلدی بات اثر کرتی ہے. پڑھتے ہوئے انسان کا عام طور پر ذہن بھٹک بھی جاتا ہے, سنتے ہوئے بھی بھٹکتا ہے لیکن کم. اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں, اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں, اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے, لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ, ہم اپنا کام کیے جائیں گے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے, لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو, اور ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. کون ہے یہ جن کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ, وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں, آخرت کو بھی نہیں مانتے. زکوٰۃ کو کفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا, کیونکہ انسان کو اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے, اور یہ مال اس کی روح کا ساتھی ہوتا ہے. تو جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے.
اور اس کا دل چمک اٹھتا ہے، اور جب خرچ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ اندھیرا چھاتا ہے اور یہ کفر سے قریب ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی چیز آپ لے آئیں وہ ختم ہو جاتی۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہ اس صفت کا مالک ہے، یہ اس صفت کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہی اصل میں خالق ہے، سب جہانوں کا رب۔ نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی۔ سبحان اللہ، زمین میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ ہر سال زمین کے اندر سے ڈھیروں غلہ اور اناج اور چاول اور کیا کیا نکلتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ اس میں پھر نکل آتا ہے، آپ ایک بیج ڈالتے ہیں وہ 700 بیج بن جاتا ہے۔ کہاں سے، کس فیکٹری سے بن کے نکلتا ہے؟ دنیا کی فیکٹریز میں تو آپ جو ڈالیں گے صرف اتنا ہی نکلے گا اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو انسانوں کی ضروریات ہیں، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں غذائیں رکھیں، یہ سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ یہ اللہ تو کن کہہ کے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، تو یہ 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر کام کو ٹائم دینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے تحمل سے کام کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے، کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب صفات میں سے یہ ہے کہ انسان تحمل والا ہو، جلد بازی نہ مچائے، جلدی نہ کرے، ہر چیز میں ہنگامہ نہ کھڑا کر دے کہ یہ اب تک کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی اللہ ہی دے تو آتی ہے تحمل مزاجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور سب سے اہم عبادت کون سی ہوتی ہے؟ نماز۔ اور اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کی۔ کھڑے کھڑے تھک بھی گئے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، پھر خشوع کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے پھر ویسے ہی پڑھ کے پھر آ گیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسے ہوا۔ وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا کرنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو، سورۃ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی نماز پوری اسی طرح پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ اگر 20 تراویح پڑھنی ہے تو بس اٹھک بیٹھک ہی ہوتی رہے اور جلدی جلدی سجدے میں گئے نہیں کہ سر اٹھا لیا، بیٹھے نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور پھر ہر سٹیپ میں جلد بازی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اطمینان یہ نماز کا ایک رکن ہے، اور جب نماز میں انسان کو اطمینان کی عادت ہو جاتی ہے نا، 5 دفعہ دن میں پریکٹس ہوتی ہے، تو پھر عام زندگی میں بھی انسان کے اندر ٹھہراؤ آنے لگتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دور میں اور بھی زیادہ مشکل ہے نا، جب ہر چیز آٹو پہ آ رہی ہے اور ہر چیز اشارے سے ہو جاتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے، اور فوڈ بھی فاسٹ ہو گئی ہے اور بھی اسی طرح، تو پھر انسان کے اندر تحمل اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کو تحمل کی تعلیم نہیں دے رہا ہوتا، یا اس کو تحمل کی فضا نہیں بنا رہا ہوتا۔ اور جہاں تک ابتدائے خلق ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس طرح کے آسمان اور زمین سے کہا تم وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے،
درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعہ کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا۔ تو یہ تھے تخلیق کے مراحل۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور ان سے حفاظت کا کام لیا۔ یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہٰذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے؟ عقل کی بات ہے نا کہ پیدا کرنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اور وہ دیدہ و دانستہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت تند ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے تو وہ اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی، مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر کار انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے آ پکڑا جو ان کی کمائی کا بدلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب قوموں پر عذاب آیا تو ان میں سے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو باہر نکال لیا گیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا، یعنی جہنم کی طرف آتے ہوئے پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ انسان ساری زندگی اس بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہی جسم یہ اپنا ہی بے وفا ہو جائے گا اور یہ انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا برے کام کیے۔ کھالیں بھی گواہی دیں گی، سکن بھی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئی ہو؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں۔ یعنی عام طور پر انسان کے دماغ پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف بھی نہ جائے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ تو یاد رکھیے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے، خیال جو ہوتا ہے، انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، اسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں تھی۔ وہ ظن جو ہے، جب ظن ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا نیکی کا، تو پھر نیکی کہاں سے کرنی؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف خیال یا گمان یا آرزو یا تمنا کی بنا پر بھی جنت نہیں ملے گی، کہ انسان کہ مجھے جنت کی بڑی خواہش ہے، بڑا شوق ہے جانے کا، اور اس کے لیے کرے کچھ بھی نہ۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب
نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برا کرے گا اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار. اور جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے، اور وہ برے اعمال سے زیادہ ہونے چاہیے. باقی اللہ کی رحمت ہے جو شامل ہوگی تو پھر انسان اندر جائے گا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ اب صبر کرے یا نہ کرے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. جہنم میں جا کر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے. بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کے غلط کاموں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، وہ مطلبی ہوتے ہیں، جھوٹی تعریفوں کے ساتھ آپ سے وہ کچھ بٹور لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ٹائم ہو یا آپ کا مال ہو یا کچھ اور نیکی کے رستے کی طرف نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس رستے پہ چلا گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو ہماری برائیوں کو ہمیں نہیں دکھاتے بلکہ ان کو خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں. تو دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے. ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس سے نکل آئیں، تاکہ وہ بچ سکیں. تو یہاں ان کی شامت، یہ جو اوپر آگ میں جائیں گے، ان کی شامت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط تھے، دوست مسلط تھے، جو آگے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے. چنانچہ ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پہ ثابت ہو چکا تھا، یعنی کہ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور یہ ساتھی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، جن شیطان، جو اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے لیے برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، کیونکہ اگر لوگوں نے سن لیا تو پھر تو ان کے دل بدل جائیں گے. اس طرح شاید تم غالب رہو، یعنی اگر غالب رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے قرآن کو دور کر دو، پھر قرآن کی بات نہیں تمہاری بات مانیں گے. اور یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے. مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں اپنی باتیں شروع کر دیں اور شور ہنگامہ کریں. تو یہ جو کفار کے بارے میں بات کی گئی، اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے کہ جب تم محمد کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں اور لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. تم اپنی مجلس سجا کے بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ اور شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آ جائیں اور قرآن سننے نہ جائیں. ضحاک کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ تم کثرت اتنی باتیں کرو تاکہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان پہ خلط ملط ہو جائے، ان کو سمجھ کچھ نہ آئے. لیکن قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے قرآن سننے کا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو. اسے چاہیے کہ توجہ سے سنے، چپ ہو کے سنے. اور جب قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا جو ہے وہ قرآن کی تحقیر ہے. اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے تو اس کو بند کر دیں. گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں فون بھی ہو رہے ہیں اور بیچ میں بچوں سے باتیں ہو رہی ہیں. جس وقت سب گھر سے چلے جاتے ہیں یا نسبتاً خاموشی ہوتی ہے اس وقت قرآن لگانا چاہیے. ہم ایسے کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے جو برے سے برے کام کرتے رہے، ان کا ضرور بدلہ دیں گے
اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا. یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی اس چیز کا بدلہ ہے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں. اتنے دشمن بن جائیں گے اپنے ان دوستوں کے اور ان جنوں کے جنہوں نے ان کو بھٹکایا ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم اس جنت کی خوشخبری پاؤ، اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ فرشتے کس پہ آتے ہیں؟ یہ کس کو تسلیاں ملتی ہیں؟ یہ کس کا دل اچھا ہوتا ہے؟ جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت ہوتی ہے. تو استقامت کیا ہوتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پہ قائم ہو جاؤ، جو کرنے کو کہا وہ کرو، جس سے روکا ہے اور رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو، چالے نہ چلو. عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو. حضرت علی کہتے ہیں اپنے فرائض ادا کر لو. ثم استقاموا، جم جاؤ جو کر رہے ہو اس کو صحیح سمجھ کے کرتے رہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرے گا، برکت ہوگی زندگی میں. اور یہ تو آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ رمضان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کون سے رکے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ کام ایسے ہیں جو نہ بھی کریں تو ان کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ضروریات پوری ہو رہی ہیں سب. تو ہمیں ان برکتوں کو محسوس بھی کرنا چاہیے. وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، مت گھبراؤ مت ڈرو. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مان کے، اور رب کون مانتا ہے؟ جو اس کو اپنا خالق مالک مدبر مانے، جس پہ وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اپنا سب کچھ اس رب کو محسوس کرے اور پھر اس پہ جم جائے، اس سے ہٹے نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، شک و شبہ میں نہ پڑے. اور جو رب کو رب مانتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کے لیے بھی دوڑتا ہے، وہ اس کے دین کی خدمت کے لیے بھی دوڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کی پھر مدد ہوتی ہے، اور پھر فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو وسپر کرتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا. آج اگر پابندیاں برداشت کر لو تو کوئی بڑی بات نہیں، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی جیسے میخ گاڑ دی جاتی ہے نا، ہمیشہ آپ کو وہاں ملے گی، کیل ٹھونکا ہوا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو مسجد میں ملیں گے، ہمیشہ. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو تو ان کو تلاش کرتے ہیں آج کہاں گئے. اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی، یعنی جنت کی صورت میں، دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی جنت. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے. یعنی کسی کی بھی نہیں، سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ سے جوڑے، اور خود بھی اچھے کام کرتا ہو، جو دوسروں کو بتائے وہ خود کرنے والا ہو. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تو یہاں تعریف کی جا رہی ہے کن کی؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. اور کامیابی پانے والے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ بدی کو ایسی بات سے دور کیجئے جو اچھی ہو، یعنی برائی کو نیکی سے بدل دیں، برائی کی جگہ نیکی لے آئیں، بری عادتوں کی جگہ نیک عادتیں لے آئیں. آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے. یعنی اس طرح آپ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیں گے.
اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں دوسروں کی باتوں پر، تنگی پر، اور یہ کسی بڑے نصیب والے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، یعنی اتنے اچھے کام کرنے والوں کو بھی وسوسہ آ سکتا ہے، اور وسوسہ انسان کے اندر شک اور بے یقینی پیدا کرتا ہے، اور انسان پھر آہستہ آہستہ اس راہ کو چھوڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سے دعا کر کے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں، یعنی شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے تعوذ پڑھیں۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ جاتا ہے، تعوذ شیطان کے حملوں کا توڑ ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم فی الواقع اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے رب کے پاس جو لوگ ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی بے آباد پڑی ہوئی تھی، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں، اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا کہ کتاب تو اجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہوں۔ آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کا بوجھ ہے، اور وہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں دور سے انہیں کسی دور کی جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا بنتا ہے، ظالموں کو خسارے میں اضافہ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے ہی شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا، من عمل صالحا فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی وہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور اپنے لیے رانگ چوائسز اختیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔